السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ دوستو، جب امریکی صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کو جتلایا کہ امریکی تحفظ کے بغیر تمہاری حکومت 2 ہفتے بھی نہیں چل سکتی، انہی دنوں میں سعودیہ میں ایک اونٹ کو 16 ملین ریال کا سونے کا ہار پہنایا گیا۔ مسلم حکمرانوں کے لیے دوستو وہ کتنا عبرتناک منظر تھا جب خلیفہ بغداد متعصم بالا آہنی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے سامنے کھڑا تھا۔ کھانے کا وقت آیا تو ہلاکو خان نے خود سادہ برتن میں کھانا کھایا اور خلیفہ کے سامنے سونے کی تشتریوں میں ہیرے جواہرات رکھ دیے۔ پھر معتصم بالا سے کہا، کھاؤ، پیٹ بھر کر کھاؤ، جو سونا چاندی تم اپنے لیے اکٹھا کیا کرتے تھے، آج اسے کھاؤ اور اپنی بھوک مٹاؤ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ پھر معتصم بالا سے کہا، کھاؤ، پیٹ بھر کر کھاؤ، جو سونا چاندی تم اپنے لیے اکٹھا کیا کرتے تھے، آج اسے کھاؤ اور اپنی بھوک مٹاؤ۔ بغداد کا تاجدار بے چارگی و بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ بولا، میں سونا کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے فوراً کہا، پھر تم نے یہ سونا اور چاندی کیوں جمع کیا؟ وہ مسلمان جسے اس کا دین ہتھیار بنانے اور گھوڑے پالنے کی ترغیب دیتا تھا، کوئی جواب نہیں دے سکا۔ ہلاکو خان نے نظریں گھما کر محل کی جالیاں اور مضبوط دروازے دیکھے اور خلیفہ بغداد متعصم بالا سے سوال کیا، تم نے ان جالیوں کو پگھلا کر آہنی تیر کیوں نہیں بنائے؟ تم نے یہ جواہرات جمع کرنے کی بجائے اپنے سپاہیوں کو رقم کیوں نہ دی کہ وہ جاں بازی اور دلیری سے میری افواج کا مقابلہ کرتے؟ خلیفہ نے تعصب سے جواب دیا، اللہ کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو نے کڑکدار لہجے میں کہا، پھر تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ بھی خدا کی ہی مرضی ہوگی۔ ہلاکو خان نے متعصم بالا کو مخصوص لبادے میں لپیٹ کر گھوڑوں کی ٹاپوں تلے رون ڈالا اور چشمے فلک نے دیکھا کہ اس نے بغداد کو قبرستان بنا ڈالا۔ ہلاکو نے کہا، آج میں نے بغداد کو صفائے ہستی سے مٹا ڈالا ہے اور اب دنیا کی کوئی طاقت اسے پہلے والا بغداد نہیں بنا سکتی۔ اور دوستو، ایسا ہی ہوا۔ بغداد اس کے بعد پھر کبھی نہ تو عالم اسلام کا عظیم مرکز ہی بن پایا اور نہ ہی اب تک اس کی وہ شان و شوکت دوبارہ بحال ہو پائی۔ تاریخ تو فتوحات گنتی ہے، محل، لباس، ہیرے جواہرات اور انواع و اقسام کے لذیذ کھانے نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا مگر دیوار پر تلواریں ضرور لٹکی ہوتی تھی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ تصور کیجئے ذرا کہ گھر میں چراغ کو جلانے کے لیے تیل تک موجود نہیں تھا، کھانے کو اناج کا کوئی بھی دانہ نہیں تھا، لیکن سرکار کائنات کی ملکیت میں 3 عدد تلواریں تھی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اس طرح جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو حضرت علی کے پاس حق مہر کو ادا کرنے کے لیے کوئی بھی ایک پھوٹی کوڑی نہیں تھی اور نہ ہی گھر کا سامان خریدنے کے لیے، مہمانوں کو کھانا کھلانے کے لیے کوئی بھی پیسہ موجود نہیں تھا۔ اگر پاس تھا تو کیا صرف ایک ذرہ تھی جسے آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ کر اپنی شادی پر خرچ کیا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ذرہ آپ کو دوبارہ ہدیہ کر دی۔ اس کے علاوہ بھی دوستو ایک نہ ختم ہونے والی لمبی لسٹ ہے، لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا رہا ہم اپنے اصل سے پیچھے ہٹتے گئے۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے، جب یورپ کے چپے چپے پر تجربہ گاہیں اور تحقیقاتی مراکز قائم ہو رہے تھے، تب یہاں ایک شہنشاہ دولت کا سہارا لے کر اپنی محبوبہ کی یاد میں تاج محل تعمیر کروا رہا تھا۔ افسوس کی بات ہے۔ اور اسی دوران برطانیہ کا بادشاہ اپنی ملکہ کے دوران ڈیلیوری فوت ہو جانے پر ریسرچ کے لیے کنگ ایڈورڈ میڈیکل سکول کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ جب مغرب میں علوم و فنون کے بم پھٹ رہے تھے، تب یہاں تان سین جیسے گویے نت نئے راگ ایجاد کر رہے تھے۔
اور خوبصورت و پرکشش رقاصائیں شاہی درباروں کی زینت و شان بنی ہوئی تھی۔ جب انگریزوں، فرانسیسیوں اور پرتگالیوں کے بحری بیڑے بر صغیر کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے، تب ہمارے ارباب اختیار شراب و کباب سے مدہوش پڑے تھے۔ تاریخ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ حکمرانوں کی تجوریاں بھری ہیں یا خالی ہیں، شہنشاہوں کے تاج میں ہیرے جڑے ہیں یا نہیں، درباروں میں خوش آمدیوں، براسیوں، طبلہ نوازوں، طوائفوں، وظیفہ خوار شاعروں اور جی حضوریوں کا جھرمٹ ہے یا نہیں ہے۔ تاریخ کو صرف کامیابیوں سے غرض ہوتی ہے، اور تاریخ کبھی عذر قبول نہیں کرتی، اور جن لوگوں کو اس حقیقت کا ادراک نہیں، ان کا حال خلیفہ متعصم بالا سے کم نہیں ہوتا۔ ان سب پر صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، اور دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہم مسلمانوں کو اپنے اصل کی طرف واپس لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔